ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی سے معجزہ مانگا، اور جب پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلی تو نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے قتل کر دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی، جو آج بھی ویران بستیوں میں پتھروں پر لکھی ہوئی عبرت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ وہ بھیجے گئے قوم سمود کی طرف، جو قوم عاد کے بعد زمین پر سب سے طاقتور قوم مانی جاتی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ تراش کر گھر بناتے، شان و شوکت میں بے مثال تھے، اور ہر وقت فخر سے کہتے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، توحید، تقوی اور آخرت کا پیغام دیا، مگر وہ ہنسے، مذاق اڑایا اور کہا تو بھی تو ہمارا جیسا انسان ہے۔ تب انہوں نے چیلنج دیا، اگر تم سچے نبی ہو تو ایک معجزہ دکھاؤ، پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالو۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک عظیم اونٹنی نکلی۔ اللہ کی طرف سے واضح نشانی تھی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن تم۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر اکثریت پھر بھی ضد پر اڑی رہی۔ پھر وہ دن آیا، چند نافرمانوں نے مل کر اللہ کی اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کی مہلت ہے، پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ پہلا دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن سیاہ ہو گئے، اور چوتھے دن ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ پورا شہر منہ کے بل زمین پر گرا دیا گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اور ایمان والے محفوظ رہے اور اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم سمود کی باقیات آج بھی مدائن صالح کے پہاڑوں میں موجود ہیں، خاموش، ویران اور عبرتناک۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں کھیل نہیں، اگر ہدایت کو جھٹلایا جائے تو سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ آئیے سبق لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف جھکا دیں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔